السلام علیکم، رسائی نیوز کے ساتھ میں ہوں افسانہ خان اور میں ہوں سبیتا شوکت۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر۔ وزیر اعظم کی جانب سے پاناما لیکس پر پارلیمنٹ میں وضاحت نہ کرنے پر متحدہ اپوزیشن کا سینیٹ اور قومی اسمبلی سے واک آؤٹ۔ اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کے ایوان میں آنے تک اپوزیشن بھی نہیں آئے گی، جب وزیر اعظم ایوان میں آ جائیں گے تو ہم بھی آ جائیں گے۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم نواز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا غیر رسمی اجلاس میں اپوزیشن کے ٹی او آر پر حکمت عملی سے متعلق مشاورت۔ حکومت نے پاناما لیکس پر اپوزیشن کے خط کا جواب تیار کر لیا، اپوزیشن کے ضابطۂ کار کے بیشتر نکات کو ناقابل عمل قرار دے دیا۔ پاناما لیکس کا دوسرا ایڈیشن بھی منظر عام پر آ گیا۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے فائنانسر زلفی بخاری اور عبدالعلیم خان سمیت 400 پاکستانیوں کے نام شامل۔ پی ٹی آئی رہنما عبدالعلیم خان کا کہنا ہے کہ پاناما لیکس میں تیسری بار میرا نام کیوں آ گیا؟ یہ تو وہی اثاثے اور کمپنیاں ہیں جن پر بات ہو چکی ہے، ان کی کمپنی ڈکلیئر ہے، آدھا اثاثہ اپنے اور آدھا بیوی کے نام ہے۔ نیب نے ڈاکٹر عاصم کے خلاف احتساب عدالت میں ضمنی ریفرنس داخل کرنے کی تیاری کر لی۔ نیب نے بھارتی شہری سنیل سیٹھی اور خالد بن شاہین کا بیان ریکارڈ کر لیا۔ نیب کا موقف ہے کہ پاکستان سے اربوں روپے منی لانڈرنگ کے ذریعے بھارت بھجوائے گئے۔ جماعت اسلامی کا پاناما پیپر سے متعلق کراچی تا خیبر ٹرین مارچ کا فیصلہ۔ ملک بھر کے تمام بڑے شہروں کے ریلوے اسٹیشنز پر اجتماعات سے خطاب کیا جائے گا۔ سراج الحق کا کہنا ہے کہ عوام کو ساتھ لے کر ہی ملک میں اسلامی حکومت قائم کی جا سکتی ہے۔ نیب نے اختیارات کے ناجائز استعمال پر بلوچستان پبلک سروس کمیشن کے سابق چیئرمین اشرف مسکی کو گرفتار کر لیا۔ بلوچستان پبلک سروس کمیشن کے 2 ڈپٹی ڈائریکٹرز بھی گرفتار۔ القاعدہ کے سربراہ ڈاکٹر ایمن اصفہانی نے داعش کو شدت پسند اور مرتد قرار دے دیا۔ گلوکارہ حمیرہ ارشد نے اپنے شوہر اداکار احمد بٹ سے خلا کے لیے ایک بار پھر فیملی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ اور سابق کپتان محمد یوسف نے افغانستان کرکٹ ٹیم کی کوچنگ میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، تفصیلی خبریں جانتے ہیں اس وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیا جائے گا، اور تیسری بات یہ طے پائی تھی کہ وزیر اعظم جب تک ایوان میں آ کے یہ نہیں بتاتے کہ ان کے انکم ٹیکس کے گوشوارے کیا ہیں، ان کی آمدن کیا ہے، یہ پیسہ کس طرح شفٹ ہوا، اور یہ منی لانڈرنگ کے پیچھے اور ان کے ٹیکس میں جو ان کے ٹیکس سٹیٹمنٹ ہیں وہ قومی اسمبلی میں آ کے پیش کریں۔ لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ انہوں نے کہا میں قومی اسمبلی میں نہیں آؤں گا۔ جب وزیر اعظم قومی اسمبلی میں نہیں آئے گا تو پھر لوگوں کو سڑکوں پہ آنا ہوگا، پھر جمہوریت کو خطرات پیش ہوں گے۔ اس لیے آج اسپیکر صاحب نے حسب معمول میرا اسپیکر نہیں کھولا، 3 دفعہ میں اس کی ڈائس پہ گیا ہوں کہ جناب یہ اہم مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا میں ابھی دیتا ہوں، میں ابھی آپ کو فلور دیتا ہوں، لیکن حسب معمول انہوں نے وہی کیا جو ان سے توقع کی جا سکتی تھی۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر اعتزاز احسن کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کے نہ آنے پر ہم روزانہ ایوان میں آ کر بائیکاٹ کریں گے، ایوان میں روزانہ آئیں گے اور وزیر اعظم کا انتظار کریں گے۔ مشترکہ اپوزیشن جوائنٹ اپوزیشن نے جو فیصلہ کیا ہے، جس کا ہم نے سینٹ میں اس پہ عمل درآمد فوراً کر دیا، اس کے بعد وہ یہ ہے کہ ہم نے دعوت دی ہے وزیر اعظم کو، کیونکہ وہ قائد ایوان ہیں سینٹ کے بھی اور قائد ایوان ہیں قومی اسمبلی کے بھی، کہ وہ تشریف لائیں پارلیمنٹ میں اور آ کے اپنے تمام اثاثوں اور انکم ٹیکس، جو انکم ٹیکس انہوں نے 1985 سے 2016 تک دیا ہے، ہر سال
सालाना ईयर वाइज वो इनकम टैक्स बयान फरमा दें और अपने असासे जो उन्होंने डिक्लेयर किए हैं वो बता दें और अपने ख़ानदान के फैमिली मेम्बर्स के इनकम टैक्स सालाना और असासे सालाना। और हम ये समझते हैं कि वज़ीर आज़म को कि कोई गलत काम नहीं किया होगा, कोई टैक्स बचाने की कोशिश नहीं की होगी, कोई गैर कानूनी बात नहीं की होगी। हम समझते हैं कि उनको वैसे भी शक का फ़ायदा मिलना चाहिए, पर बहरहाल उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने कोई गलत काम कैसे किया होगा, और अगर नहीं किया तो उनको घबराने की ज़रूरत ही कोई नहीं है। उनको वज़रा और मशीर उनके जो हैं वो यूं ही डराते रहते हैं कि आप पार्लियामेंट में ना जाएं, आप अपोजिशन के TORs पे ना जाएं। अपोजिशन के TORs हैं क्या? अपोजिशन के TORs यकसा हैं तमाम 230, और अब 400 जमा कर लें, 630 अफराद के पाकिस्तानियों के जिनके नाम इसमें आए हैं पैनामा पेपर्स में, सबके यकसा सबके बारे में यकसा प्रोसेस है, कोई ज़ाब्ते में इम्तियाज़ नहीं वज़ीर आज़म के साथ। सिर्फ ये है कि वज़ीर आज़म का नाम पहले आएगा। वज़ीर आज़म का नाम इसलिए पहले आएगा हमारे TORs के मुताबिक क्योंकि वज़ीर आज़म ने रज़ाकाराना तौर पे खुद कहा है कि उन्होंने अपने और अपने ख़ानदान को पेश कर दिया है एहतसाब के लिए। ये उन्होंने खुद कहा है और बार बार कहते हैं, और उनके वज़रा कहते हैं कि वो कमीशन में जाके सब कुछ पेश कर देंगे। सिर्फ असासे नहीं, असासे अपने डिक्लेयर करना तो कोई भी कितने मर्ज़ी कर दे। सवाल ये है कि क्या वो वसाइल जायज़ थे, वो आमदन जायज़ थी जिससे वो असासे बने हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पनामा लीक्स के मामले पर अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं का इजलास हुआ, जिसमें आइंदा का लाहे अमल तय करने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। इस्लामाबाद में अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत अपोजिशन जमातों के इजलास में पानामा लीक्स और जुडिशल कमीशन के लिए अपोजिशन के TORs मुस्तरद किए जाने पर तबादला ख्याल किया गया। अपोजिशन जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं की जानिब से इजलास में तजवीज़ पेश की गई कि कौमी असम्बली के इजलास में पानामा लीक्स के मामले पर अपोजिशन की जानिब से मुत्तफ़िक़ा मौक़िफ़ इख्तियार किया जाए। इजलास में खुर्शीद शाह का कहना था कि TORs के मामले पर जो खत लिखा है इसके जवाब का इंतज़ार है। पार्लियामेंट ही एक फोरम है जिसके लिए पीपल्स पार्टी ने लड़ाइयाँ लड़ी। वज़ीर आज़म पार्लियामेंट आकर पानामा लीक्स के मामले की वजाहत करे। वज़ीर आज़म अपने असास और टैक्स की तफसीलात पार्लियामेंट आकर दें। अपोजिशन की हुकूमत से कोई लड़ाई नहीं। वज़ीर आज़म खुद कहते हैं इशूज़ पर पार्लियामेंट में बात होनी चाहिए। आज शेख रशीद की जमा कराई गई तहरीक अल्तवा पर बहस का मुतालबा करेंगे। अगर पार्लियामेंट में बोलने ना दिया गया तो एहतजाज करेंगे। इजलास में पीपल्स पार्टी के अलावा तहरीक इंसाफ, MQM, जमात इस्लामी, मुस्लिम लीग काफ, ANP, कौमी वतन पार्टी, अवामी मुस्लिम लीग और BNP अवामी के पार्लिमानी रहनुमा ने शिरकत की, जबकि इजलास में सेनेटर एतजाज़ एहसन को भी ख़ुसूसी तौर पर मदऊ किया गया था। हुकूमत ने पानामा लीक्स पर अपोजिशन के खत का जवाब तैयार कर लिया। अपोजिशन के ज़ाब्ता कार के बेशतर नुकात को नाकाबिल अमल करार दे दिया है। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का गैर रस्मी इजलास हुआ। इजलास में अपोजिशन के TOR पर हिकमत अमली से मुताल्लिक मुशावरत की गई। इजलास में वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, इसहाक डार, चौधरी निसार और जाहिद हामिद ने शिरकत की। इजलास में आइनी और कानूनी माहिरीन ने भी शिरकत की। इजलास में कानूनी माहिरीन ने हुकूमत को मशवरा दिया कि तहकीकाती कमीशन के TOR पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार किया जाए। इजलास में पानामा लीक्स पर अपोजिशन के खत का जवाब तैयार कर लिया गया। खत में अपोजिशन के ज़ाब्ता कार के बेशतर नुकात नाकाबिल अमल करार दे दिए गए। पनामा लीक्स कमीशन के मुश्तरका TOR तय करने के लिए अभी तक हुकूमत से कोई मुस्बत जवाब मौसूल नहीं हुआ। ताहम हुकूमत अपोजिशन से मुज़ाकरात करना चाहती है। इस हवाले से अरकान पार्लियामेंट से रसाई न्यूज़ के नुमाइंदे आमजद हुसैन खोखर ने बातचीत की है। आइए देखते हैं।
پاناما لیک کے حوالے سے پارلیمنٹ کے مختلف اراکین سے جانتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. میرا خیال ہے آپ متفق ہی نظر آ رہی ہیں. ڈفرینس آف اوپینین تھوڑا بہت ہوتا ہے لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک بڑا واضح موقف ہے اور میں سمجھتا ہوں جس نے بھی کسی نے غلط کام کیا اس کے خلاف ایکشن بہرحال ہونا چاہیے کیونکہ یہ قوم کی ضرورت ہے, لوگوں کی ڈیمانڈ ہے. لیکن اس پورے پروسیس میں لوگوں کی پگڑیاں نہیں اچھالنی چاہیے. ایسے لگا ہے جیسے کہ کرکٹ کی قسط ہوتی تھی یار, آج 1 ڈے, آج 2nd ڈے یا 3rd ڈے ہے. فرسٹ ڈے ہو گیا, اب 2nd ڈے شروع ہو گیا, پھر 3rd ڈے شروع ہو گیا. میں کہتا ہوں کہ اس کو کرکٹ کی وہ سیریز نہ بنائیں بلکہ جس کا نام ہے تو لکھ کے پوچھ تو لیں کہ بھائی آپ کا نام آیا, آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے. اگر کوئی بندہ 40 سال کے باہر گیا ہوا ہے, وہ اس نے اپنی ایک وہاں پہ دکان بنا لی یا بزنس بنا لیا, گھر بنا لیا, اس کی آپ اخباروں میں ٹی وی میں اس کو اٹھا کے دینا شروع کر دیتے ہیں ود آؤٹ ہز پوائنٹ آف ویو, تو میرا خیال ہے یہ جرنلزم کے خلاف. اپوزیشن تو متفق ہے کہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے, فورن آڈٹ ہونا چاہیے, اور ہم سمجھتے ہیں حکومت کو اگر کوئی چھپانے کی نہیں ہے ضرورت تو پھر ان کو ہمارے TOR ایکسیپٹ کرنے چاہیے. پاناما لیک کے اس مطالبے پر ساری سیاسی جماعتیں متفق ہیں کہ سب سے پہلے نواز شریف اور ہاؤس آف شریف کا احتساب ہونا چاہیے. یہ اتفاق رائے میرے خیال میں اس حوالے سے بہت کافی ہے. ہونا پڑے گا ورنہ عوام جوتے مار کے ان کو بگا دے گی. پاناما لیکس پہ بھی اگر یہ اکٹھے نہیں ہوتے تو کیا کوئی ضمیر ہے کسی کا؟ کیوں ایک آدمی سرکاری عہدے پہ بیٹھ کے باہر آف شور اکاؤنٹس بناتا ہے؟ مجھے تو اس کی سمجھ نہیں آتی. جب آپ پاکستان میں کھاتے ہیں, پاکستان میں کماتے ہیں, پاکستان نے آپ کو عزت دی ہے, آپ کو کیا تکلیف ہے کہ اپنے اثاثے پاکستان میں رکھیں یا جو آپ کا پروفٹ ہے وہ پاکستان میں رکھیں؟ میں سمجھتا ہوں بالکل اپوزیشن کی جو جماعت اس پوائنٹ سے بھاگے گی, عوام کو اس کا چہرہ جو پہلے ان کو نظر آ چکا ہے عوام کے سامنے بے نقاب ہوں گے. سر سوال پاناما لیکس کا نہیں ہے جی. پاناما ایک جگہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جتنے آف شور کمپنیز ہیں, اگر پاکستانیوں کے اکاؤنٹس وہاں پہ ہیں, پاکستانیوں وہاں اکاؤنٹ کھولے ہیں, ان کے سارے اکاؤنٹس چیک کیے جائیں. اگر کسی نے لیگلی ٹیکس دے کے کہیں باہر پیسہ بھیجا ہے, انویسٹمنٹ کیا ہے, اس کا رائٹ ہے, اس کو تحقیقات کی جائے. اگر کوئی لیگلی پیسہ گیا ہے, ہنڈی کے ذریعے گیا ہے, ٹیکس چوری کے لیے گیا ہے, they have must brought to the justice. جو طریقہ کار کے مطابق گیا ہے وہ اس کا طریقہ کار بھی تو بتایا جائے کس طرح بھیجا ہے. سر میں سمجھتا ہوں کہ اس کا طریقہ کار بہترین یہ ہے کہ فوری طور پہ پارلیمنٹ جو ہے قانون سازی شروع کر دے اور وہ قانون بنائے جائیں جن کی وجہ سے, جن کے طریقہ کار سے ہم سب کو پکڑ سکیں. دیکھیں نا, تمام سیاسی جماعتوں نے, گورنمنٹ نے بھی اپنے TORs دیے, سیاسی جماعتوں نے ان کو ریجیکٹ کیا, سیاسی جماعتوں نے دیے, گورنمنٹ نے ریجیکٹ کیا. اب اس کو مل بیٹھ کر یعنی جو TORs طے کرنے چاہیے وہ اچھی آفر ہوئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے, اور یہی ایک رسپانسبل گورنمنٹ کا طرز ہے, ان کی طرف سے بالکل آفر ہے. آپ بھی آئیں, بیٹھیں اور صحیح طریقے سے جو انکوائری آج سے نہیں, وہ جب سے میں تو کہتا ہوں جو میری آپ نے, میں تو کہتا ہوں پاکستان بنا اس سے بعد سب ہونا چاہیے, انکوائری ہونی چاہیے. بلوچستان میں جو مشتاق رئی ثانی صاحب والا واقعہ پیش آیا ہے, جی اس حوالے سے ہم دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ پاکستان میں ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں, اس حوالے سے آپ کے دیکھو یہ حقائق سامنے آ رہے ہیں, ان کو بھی انکوائری ہونی چاہیے نا, جو حقائق بتانا چاہیے دنیا کو, جو فیکٹس بتانے چاہیے. اور یہ جو چیزیں ہیں ابھی دیکھیں خود بخود بھی بولتی ہیں نا, اور یہ اچھا قدم ہے. یہ مطلب ہے احتساب ہونا چاہیے, اور یہ جو ادارے بنائے گئے ہیں, اب نیب بنائے گئے, دوسرے بہت سارے ادارے, ان کو اپنا جو فرائض ہیں اس کو پورا کرنا چاہیے. پاناما لیکس پہ تو سب متفق ہے کہ غلط کام ہے. البتہ اپوزیشن نے مل کر ایک TOR بھیجا ہے, حکومت کو ابھی تک اس کا رسپانس نہیں دیا ہے. حکومت وقت ضائع کر رہی ہے اپنے بھی اور قوم کا بھی. تو آپ اس حوالے سے آپ اس کا کیا دیکھتے ہیں کہ اس کا کوئی رزلٹ آئے گا سپریم کورٹ کا؟ اس کا رزلٹ ضرور آئے گا. حکومت کو کمیشن کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا, اور صرف حکومت کا نہیں, وزیر اعظم کا صرف نہیں, ان تمام لوگوں کا احتساب ہو جن کے نام پاناما لیکس میں شامل ہے. دیکھیں جی, دو چیزوں پہ تو اتفاق ایک طرح سے نظر آ رہا ہے نا جی. سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کی سربراہی میں کمیشن ہو, یہ مطالبہ تو اب سب کا ہو گیا ہے. TOR پر بھی حکومت نے یہ غلطی کی کہ حکومت نے اپنے TOR بنائے, اس لیے اپوزیشن کو بھی TORs بنانے پڑے. چاہیے تو یہ تھا کہ حکومت کو کہ وہ پارلیمنٹ میں آ کے مشورہ کرتی تو متفقہ TORs بن کے سامنے آ جاتی. لیکن اب بھی وقت ہے کہ TOR پر بات ہونی چاہیے, لیکن ایک ٹرانسپیرنٹ تحقیقات ہونی چاہیے, قابل قبول قابل اعتماد تحقیقات ہونی چاہیے. اور یہ نہیں کہ 5 نام آ گئے ہیں, 500 آ گئے ہیں, 5000 آ گئے ہیں, جو بھی ہوں
اس کے خلاف تحقیقات ہوں تاکہ لوگ مطمئن ہوں، لوگوں کو پتہ چلے کہ کیا ہوا. جو چور نہیں ہوگا وہ تو ہو جائیں گے، جو چور ہوں گے وہ کیسے ہوں گے؟ کیونکہ ایک دوسرے کے لیے کنواں کھود رہے ہیں تو بہت سارے کنویں کے اندر جا رہے ہیں. یہ جو اپوزیشن کے ابھی نام آ گئے جو کل، اور اس کے بعد پتہ نہیں اور کتنے نام آئیں گے. تو ایسا تو مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ جس طریقے سے ہم لوگوں نے بیٹھ کر شور مچایا تھا، اب یہ شور اللہ نہ کرے کہ یہ دب جائے اور کم ہوتا جائے، کیونکہ ہر ایک ڈرے گا، کیونکہ پیچھے کے تو ہر ایک کوئی نہ کوئی چیز نکل رہا ہے. تو ہونا تو چاہیے تھے صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک راستہ بورڈ ہونے چاہیے، چاہے کوئی بھی. پرائم منسٹر کے بچوں سے شروع کرے وہ پرائم منسٹر ہے، لیکن کسی کو بچنا چاہیے. اب بھی جو اور خبریں آ رہی ہے کہ جی شوکت خانم کو ایک بندے نے کتنے ڈالر دیے، یہ کیا، یہ ساری چیزیں آنا چاہیے. دیکھیں چوری کا پیسہ تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ اب دیکھو نا وہ سارے مجھے نظر اس لیے نہیں آ رہے کہ سب میں چور ہے. اب وہ چور کو کیسے، ایک چور دوسرے چور کو کیا کہے گا؟ دیکھیں ایک بات پہ تو متفق ہیں کہ انویسٹیگیشن ہونا چاہیے، اس پہ تو بالکل ٹرمز آف ریفرنس پہ بات ہو رہی ہے نا. ابھی یہ تو کسی نے نہیں کہا کہ پاناما لیکس جو ہے تو اس پہ انویسٹیگیشن نہ ہو. اس پہ بھی متفق ہے کہ چیف جسٹس کے تحت ہو، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے تحت ہو، تو یہ تو متفق ہے. اب ٹرمز آف ریفرنس ایسے ہونے چاہیے کہ اس میں کسی کو اس کے دائرے سے باہر نہ کیا جائے. ٹھیک ہے، پرائم منسٹر اس ملک کا پرائم منسٹر ہے، ان کو سب سے پہلے اپنے آپ کو شامل تفتیش کرنا چاہیے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقیوں کا نہ ہو، سب کا ہونا چاہیے، اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے. اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ پاناما لیکس جو آئے ہیں تو ہمارے جو ایگزسٹنگ ادارے ہیں ان کو بھی اب دیکھنا چاہیے کہ جو اکاؤنٹیبلٹی کے ادارے ہیں وہ سارے فیل، ان کی طرف انگلیاں اٹھ رہی ہیں. یہ نیب کیا کر رہی ہے، PR کیا کر رہی ہے، کیونکہ ٹیکس چور نکلے ہیں، وہ کیا ہے، ٹیکس کی چوری ہوئی ہے. اسی طرح آپ دیکھ لیں الیکشن کمیشن میں بھی جو ڈیکلریشنز ہیں اس کا بھی کیا پروسیس ہے، جانچ پڑتال کیسی ہوتی ہے. تو یہ سارے جو ہمارے ادارے ہیں، اور پھر کچھ ادارے کہتے ہیں کہ ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہم خود کرتے ہیں اور کوئی کہتا ہے کہ نہیں. سارے اداروں کا پھر اکاؤنٹیبلٹی اسٹرنجنٹ ہونی چاہیے، سخت ہونی چاہیے. اور پھر اگر وہ جج ہو یا جو بھی ہو اس کا، کیونکہ اس میں جج سٹنگ ججز کے بھی نام آئے ہیں، بزنس کے بھی آئے ہیں، پولیٹیشنز کے بھی آئے ہیں. تو یہ شو کرتا ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں یہ ان کی بھی کمزوری ہے. کیا یہ سارے دنیا کے جو انسان جو خدا نے پیدا کیے اس پہ متفق ہے؟ جو لوگ خدا پہ متفق نہیں ہوتے تو سیاستدان اس پہ کیسے متفق ہوں گے؟ ارکان پارلیمنٹ کا کہنا ہے کہ ملک میں کوئی بھی احتساب ہو سب کے لیے یکساں ہونا چاہیے. اس میں کسی بھی مکتبہ فکر کے لوگ ہوں، چاہے وہ کاروباری ہیں، صحافی ہیں، وکلاء ہیں، چاہے کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق ہو، سب کے لیے قانون یکساں ہونا چاہیے اور یکساں عمل درآمد ہونا چاہیے. کیمرہ مین احمد خان کے ساتھ امجد حسین کھوکھر، رسائی ٹی وی، پارلیمنٹ ہاؤس، اسلام آباد. دنیا بھر سے تعلق رکھنے والی شخصیات کے خفیہ اکاؤنٹس اور کمپنیوں سے متعلق دستاویزات شائع کر کے تہلکہ مچانے والی پاناما لیکس کا دوسرا ایڈیشن بھی منظر عام پر آ گیا ہے، جس میں تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے فائنانسر اور عبدالعلیم خان سمیت سینکڑوں پاکستانیوں کے نام شامل ہیں. پاناما لیکس کی جانب سے جو نئی دستاویزات شائع کی گئی ہیں ان میں مزید 400 پاکستانیوں کے نام شامل ہیں. ICIJ کی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق آف شور کمپنیوں کے ذریعے 12 کھرب ڈالر سے زائد سرمایہ بیرون ملک منتقل کیا گیا، جس میں سے زیادہ تر سرمایہ ابھرتی ہوئی معیشت والے ممالک میں منتقل کیا گیا. بیرون ملک سرمایہ بھیجنے والے ممالک میں چین، روس، ملیشیا، تھائی لینڈ، انگولا اور نائجیریا بھی شامل ہیں. رپورٹ کے مطابق عمران خان کے فائنانسر اور قریبی دوست ذوالفقار عباس بخاری عرف زلفی 6 آف شور کمپنیوں کے مالک ہیں، جبکہ PTI کے رہنما علیم خان کا نام بھی آف شور کمپنیاں بنانے والوں کی فہرست میں شامل ہے. سابق وزیر اعظم شوکت عزیز دور کے وزیر صحت نصیر خان کے بھائی ظفر اللہ خان اور بیٹے محمد جبران کی بھی آف شور کمپنی ہے. اس کے علاوہ لاہور سے تعلق رکھنے والے سیٹھ عابد کے بیٹے ساجد محمود ورجن آئرلینڈ میں کمپنی کے مالک نکلے. سیٹھ عابد کے خاندان کی 30 آف شور کمپنیاں منظر عام پر آئی ہیں. سابق صدر آصف علی زرداری اور MQM قائد الطاف حسین کے دوست عرفان اقبال بھی 3 آف شور کمپنیوں کے مالک ہیں. رپورٹ قاسم اتھارٹی کے سابق MD عبدالستار ڈیرو کی بھی غیر ملکی کمپنیاں ہیں. کراچی چیمبر آف کامرس کے سابق صدر شوکت احمد کے نام کمپنی رجسٹرڈ بیٹا اور بہو شیئر ہولڈرز میں شامل ہیں. آسکر ایوارڈ یافتہ شرمین عبید چنائے کی والدہ صبا عبید بھی غیر ملکی کمپنیاں رکھتی ہیں.
ایڈمرل ریٹائرڈ مظفر حسین کے صاحبزادے اظہر حسن بھی ایک غیر ملکی کمپنی میں شیئر ہولڈر ہیں۔ پیپلز پارٹی کے سابق سینیٹر رخسانہ زبیر بھی غیر ملکی کمپنی میں سرمایہ کاری کی، جبکہ سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے کزن طارق اسلام بھی آف شور کمپنی رکھنے والوں کی فہرست میں شامل ہیں۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ ہمارا اور حکومت کا زبردست T20 میچ ہونے والا ہے۔ اب بھی نواز شریف پیسہ چلا رہے ہیں۔ میاں صاحب آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ مسلمان حکمران ایماندار تھے، اکرم درانی یا مولانا فضل الرحمان کی طرح نہیں۔ مولانا صاحب آپ کے ہوتے ہوئے یہودیوں کو ایجنٹ کی ضرورت نہیں۔ پشاور میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا ہے کہ چھانگا مانگا میں سیاستدانوں کی بولی لگ رہی تھی۔ کس نے کیا؟ نواز شریف نے۔ مولانا فضل الرحمان بھی کرپشن بچانا چاہتے ہیں۔ میاں صاحب آپ نے اپنی کرپشن بچانے کے لیے پاکستان کا نظام تباہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن بنانے والوں، یاد رکھنا میں آپ کو بھولوں گا نہیں، آپ کا احتساب کر کے رہوں گا۔ ٹیکس آپ دیتے ہیں، یہ ٹیکس کا پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اکرم درانی نے کہا کہ میں بنی گالہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ میں اکرم درانی سے پوچھتا ہوں کہ وہ حکومت کیسے کرائیں گے؟ اسلام کے نام پر سیاست اور رشوت سے ضمیر خریدو گے؟ شرم کرو۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ خدا نخواستہ اگر یہودی پاکستان کا وزیر بن جائے تو مولانا اس کو بھی جائز قرار دیں گے۔ میاں صاحب آپ غلط جگہ نیا پختونخوا ڈھونڈ رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے ایک بار پھر قرضے معاف کرانے والوں کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا ہے کہ جب تک یہ لوگ کٹہرے میں نہیں آئیں گے پاکستان کے معاشی حالت درست نہیں ہو سکتی۔ افسوس کہ کچھ لوگ عمرہ کرنے کے فوراً بعد جھوٹ بول رہے ہیں۔ لاہور میں اپنا روزگار اسکیم کی تقریب سے جذباتی خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ جن لوگوں نے قرضے معاف کروائے ان کو جب تک سزا نہیں ملے گی ان کی نسلوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ پاکستان کو کھوکھلا کرنے کی سزا کیا ہوتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کچھ لوگوں نے عمرہ سے واپسی پر ہی جھوٹ بولنا شروع کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ حکومت نے 215 ارب روپے کی بچت کی ہے، اگر جھوٹ ہو تو 20 کروڑ عوام کا ہاتھ اور ان کا گریبان ہوگا۔ پاناما لیکس ہلچل کے باعث وفاقی بجٹ کی تیاری میں تاخیر کا خدشہ ہے۔ بجٹ 3 جون کو پیش ہونے کا امکان ہے۔ بجٹ میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے مراتب پیکج پر بھی کام شروع کر دیا گیا۔ لاہور میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے علیم خان کا کہنا تھا کہ ایک صحافی پاناما اسکینڈل میں بار بار میرا نام اپنی خبروں میں نمایاں انداز میں شائع کر رہا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اسے میرے سوا اس دنیا میں کسی اور کی خبر میں دلچسپی ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے گوشوارے FBR میں جمع کرا دیے ہیں اور اس میں میری کمپنی کا نام بھی درج ہے، اس کے ساتھ کوئی اور کمپنی میرے نام نہیں۔ علیم خان نے کہا کہ میں خود بھی صحافت کے شعبے سے وابستہ رہا ہوں اور میڈیا کے نمائندوں کی عزت کرتا ہوں، مگر بہت افسوس کی بات ہے کہ چند صحافی اپنے ادارے کے بجائے دوسروں کے اعلی کار بن جاتے ہیں اور ان کے ایما پر لوگوں کے خلاف جھوٹی اور بے بنیاد خبریں شائع کرتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس ادارے یا اس صحافی کو مجھ سے اتنی دلچسپی کیوں ہے کہ اس نے ایک کیس کی خبر میں تیسری بار میرا نام شائع کیا۔ ایسے لوگ دوسروں کے اعلی کار بن کر سیاستدانوں کے خلاف بے بنیاد خبریں شائع کرتے ہیں اور میں جانتا ہوں کہ اس صحافی کو کون ایسا کرنے پر مجبور کر رہا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں علیم خان نے کہا کہ جہانگیر ترین حلقہ NA 154 کے بعد سے حکمرانوں کی آنکھوں میں چبھ رہا ہے کیونکہ اس نے حکومتی امیدوار کو شکست دے کر کامیابی حاصل کی۔ اگر حکمران سمجھتے ہیں کہ میرے خلاف خبریں شائع کروا کے وہ میرا عمران خان سے تعلق توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو یہ ان کی غلطی ہے۔ میں کسی بھی حال میں عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ جماعت اسلامی نے پاناما پیپرز کی تحقیقات اور کرپشن فری پاکستان مہم پر کراچی تا خیبر ٹرین مارچ کا فیصلہ کر لیا۔ ٹرین مارچ کی قیادت جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق کریں گے۔ اسلام آباد سے رسائی نیوز کے نمائندے عمر برنی کی رپورٹ۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے سراج الحق نے کہا ہے کہ پاناما لیک سے بہت پہلے جماعت اسلامی نے کرپشن کے خلاف تحریک شروع کی تھی۔ کرپشن پاکستان کی ہر سطح پر موجود ہے جو پاکستان کی ترقی میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ معاشی دہشت گردی کے نتیجے میں پاکستان کی عوام متاثر ہو رہی ہے۔ تو تر میں ہماری بچوں کی اموات یہ دنیا کے لیے ایک تماشا نہ بنتا۔ تر تو میں نے ویسے ایک مثال دیا، لیکن میں بالکل مشاہدے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے غریب آبادی ہے
اور خوشحال لوگوں کی بستیاں ہیں، اور اس میں وہ لوگ جنہوں نے کرپشن کی بنیاد پر پیسہ جمع کیا ہے، ان کے شہر علیحدہ، ان کے بستیاں علیحدہ، ان کے ہاسپٹلز علیحدہ، ان کے سکولز علیحدہ، اور وہ ایک علیحدہ مخلوق ہے جو ہر قانون سے بالاتر ہے، جو احتساب سے بالاتر ہے، جو آئین صرف وہ حصے ان کے مانتے ہیں جو ان کے مفاد یا ان کے مطلب کے ہو۔ انہوں نے مزید کہا کہ میرا کرپشن کے خلاف اقدام کسی سیاسی انتقام یا جمہوریت کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ پاکستان کی غریب عوام کے لیے ہے۔ ملکی سیاست پر اشرافیہ کا قبضہ ہے جو صرف اپنے لیے سوچتے ہیں اور انہیں غریب عوام کی کوئی فکر نہیں۔ 14 مئی کو قبائلی علاقوں کی سطح پر کرپشن کے خلاف باجوڑی ایجنسی میں جلسہ ہے، 15 مئی کو کرپشن کے خلاف کوہاٹ میں جلسہ ہے، اور 23 مئی کو خیبر ٹو کراچی اور کراچی ٹو خیبر ٹرین مارچ ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور اس میں ہزاروں اور لاکھوں عوام شریک ہوں گے۔ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، اور اس طرح 29 مئی کو چترال میں بھی کرپشن کے خلاف ہمارا جلسہ ہے۔ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کمزور عدالتی نظام یا بوسیدہ عدالتی نظام بھی ہمارے ترقی کے راستے میں ایک رکاوٹ ہے، اور اس وقت بھی پاکستان میں بحیثیت مجموعی 20 لاکھ سے زیادہ مقدمات یہ زیر التوا پڑے ہیں۔ سراج الحق نے کمزور عدالتی نظام کو کرپشن کا معاون ٹھہراتے ہوئے کہا کہ عوام کو عدالتی ریلیف دیا جائے۔ ملک میں انتخابی نظام غریبوں کے لیے نہیں بلکہ اشرافیہ کے لیے ہے۔ میری تمام باشعور اور دیانتدار لوگوں سے درخواست ہے کہ کرپشن کے خلاف جنگ میں جماعت اسلامی کا ساتھ دیں۔ کیمرہ مین سلیم اختر کے ساتھ عمر برنی، رسائی نیوز، اسلام آباد۔ آرمی چیف جنرل راحیل شریف سے امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جوزف نے ملاقات کی، جس میں افغانستان میں سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف سے امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل جوزف نے ملاقات کی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے پیشہ ورانہ امور پر بات چیت کی گئی۔ ملاقات میں افغانستان میں سیکیورٹی کی صورتحال پر خصوصی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر جنرل جوزف نے خطے میں استحکام اور امن کے لیے پاک آرمی کے کردار کو سراہا۔ جنرل جوزف نے پاک فوج کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یادگار شہداء پر بھی پھول چڑھائے۔ اس سے قبل جنرل ہیڈ کوارٹرز پہنچنے پر جنرل جوزف کو پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ نیب نے اختیارات کے ناجائز استعمال پر بلوچستان پبلک سروس کمیشن کے سابق چیئرمین اشرف مگسی کو گرفتار کر لیا ہے۔ سابق سیکرٹری خزانہ بلوچستان مشتاق رئیسانی کے گھر سے کروڑوں روپے برآمد کیے جانے کے بعد نیب نے صوبے بھر میں کارروائیاں تیز کر دیں اور آج بلوچستان پبلک سروس کمیشن کے سابق چیئرمین کو اختیارات کے ناجائز استعمال اور کروڑوں روپے بٹورنے کے الزام میں حراست میں لے لیا۔ نیب ذرائع کے مطابق اشرف مگسی کو مختلف تعیناتیوں میں بے قاعدگیوں کے کیس میں گرفتار کیا گیا، جبکہ انہوں نے امن پسند افراد کو محکمے میں بھرتی کیا۔ بلوچستان ہائی کورٹ نے غیر قانونی بھرتیوں کے جرم میں اشرف مگسی کو عہدے سے فارغ کرنے کے احکامات جاری کر دیے تھے، جس پر گورنر بلوچستان محمد خان اچکزئی نے انہیں 13 نومبر 2014 کو عہدے سے برطرف کر دیا تھا۔ نیب نے ڈاکٹر عاصم کے خلاف احتساب عدالت میں ضمنی ریفرنس داخل کرنے کی تیاری کر لی۔ نیب نے بھارتی شہری سنیل سیٹھی اور خالد بن شاہین کا بیان ریکارڈ کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ڈاکٹر عاصم کے بہنوئی خالد بن شاہین نے اربوں روپے ملک سے باہر بھجوائے۔ خالد بن شاہین نے UAE ایکسچینج کے مالکان کے ذریعے رقم منتقل کرائی۔ پاکستان سے اربوں روپے منی لانڈرنگ کے ذریعے بھارت بھجوائے گئے۔ ڈاکٹر عاصم کا بھارت کے شہر بنگلور میں گلوبل میڈیکل سینٹر بھی زیر تعمیر ہے۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس میں نیب نے کارروائی کرتے ہوئے سابق سیکریٹری خزانہ بلوچستان مشتاق رئیسانی کے ساتھی سہیل مجید کو گرفتار کر لیا اور اہم دستاویزات برآمد کر لیں۔
تفتیشی ذرائع کے مطابق بلوچستان کے گرفتار سیکریٹری خزانہ مشتاق ریسانی نے دوران تفتیش بعض اہم ساتھیوں کے نام بتا دیے ہیں جو کرپشن میں ان کے معاون تھے۔ اسی پیش رفت کے بعد تفتیشی اداروں نے کراچی کے علاقے ڈیفنس میں چھاپہ مار کر سہیل مجید شاہ کو حراست میں لے لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ملزم سے کچھ اہم دستاویزات بھی برآمد کر لی گئی ہیں جو تحقیقات میں معاون ثابت ہوں گی۔ سہیل مجید شاہ کو کل نیب کوئٹہ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ سیکیورٹی فورسز نے ملک میں ممبئی طرز کے حملوں کی منصوبہ بندی ناکام بنا دی۔ پشاور اور کوئٹہ سے 8 دہشت گرد گرفتار کر لیے گئے۔ سیکیورٹی فورسز نے پشاور اور کوئٹہ میں کامیاب کارروائیاں کرتے ہوئے دہشت گردوں کو ان کے ناپاک منصوبوں کی تکمیل میں کامیاب ہونے سے پہلے گرفتار کر لیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 5 دہشت گرد پشاور اور 3 کو کوئٹہ سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق گرفتار دہشت گرد ملک کے بڑے شہروں میں ممبئی کی طرز پر دہشت گردی کرنا چاہتے تھے۔ سیکیورٹی فورسز نے گرفتار دہشت گردوں کو تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کر کے ان سے تفتیش شروع کر دی، جبکہ دہشت گردوں کی نشاندہی پر مزید گرفتاریاں بھی متوقع ہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے خارجہ امور سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ پاکستان قدیم تہذیبی ورثے کا امین ہونے کی حیثیت سے قریبی علاقائی تعلقات کے لیے وسیع مواقع پیش کرتا ہے۔ اسلام آباد میں وزیر اطلاعات و نشریات پرویز رشید کے ہمراہ 3 روزہ قدیم پاکستان نمائش کا افتتاح کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس نمائش کا مقصد دنیا کو پاکستان کے عظیم ثقافتی ورثے سے روشناس کروانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قدیم پاکستان نمائش میں نہ صرف نوادرات کے نمونے رکھے گئے ہیں بلکہ اس میں قدیم لوگوں کی تاریخ بیان کی گئی ہے جنہوں نے اس ملک کے مرغزاروں، کھیتوں، پہاڑوں، صحراؤں اور وادیوں میں اپنی زندگی بسر کی۔ دنیا کے اس حصے کے لوگوں نے انسانی تہذیب پر گہرے نقوش چھوڑے ہیں۔ ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس کے ملزم معظم علی کی درخواست ضمانت پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاق اور مقدمے کے تفتیشی افسر سے 17 مئی تک جواب طلب کر لیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس انور الحق قریشی اور جسٹس اطہر مان اللہ نے عمران فاروق قتل کیس کے ملزم معظم علی کی درخواست ضمانت پر سماعت کی۔ سماعت کے دوران ملزم کے وکیل منصور افریدی نے عدالت کو بتایا کہ ایف آئی اے کی جانب سے معظم علی کو قاتلوں کا سہولت کار قرار دیا گیا ہے، تاہم معظم کے واقعہ میں ملوث ہونے کے بالواسطہ یا بلا واسطہ کوئی شواہد موجود نہیں ہیں۔ منصور افریدی کا کہنا تھا کہ واقعے کے 5 سال کے بعد مقدمے کی ایف آئی آر درج کی گئی جو معاملے کو مشکوک بنا رہی ہے۔ عدالت سے استدعا ہے کہ مقدمے کا فیصلہ آنے تک عدالت درخواست ضمانت منظور کرے، جس پر عدالت نے مقدمے کا تمام ریکارڈ اور تفتیشی افسر کو طلب کرتے ہوئے سماعت 13 مئی تک ملتوی کر دی۔ سندھ حکومت کی سفارش پر کراچی میں رینجرز کے اختیارات میں 77 روز کی توسیع کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے سندھ حکومت کی سفارش پر رینجرز اختیارات میں 77 روز کی توسیع دے دی، جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ رینجرز اختیارات میں 4 مئی سے 77 دن کی توسیع کی گئی ہے۔ پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ متحدہ کی طرف سے فنڈنگ اور تعلقات کے بارے میں ملک کی 8 اہم شخصیات کو بھی پتہ ہے، ان کے نام بہت جلد منظر عام پر لاؤں گا۔ سکھا میں نیوز کانفرنس کے دوران مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ حکومت اتنے ثبوت کے بعد بھی متحدہ کے قائد الطاف حسین کے خلاف حکومت کوئی کارروائی نہیں کر رہی ہے۔ میں بھی میڈیا کی طرح حکومت سے یہ سوال کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ را سے فنڈنگ کے ذریعے الطاف حسین نے کراچی، حیدرآباد جیسے شہروں کی نئی نسل کو تعلیم کے میدان میں پیچھے کر دیا۔ آج را کی فنڈنگ نے کراچی کو تعلیم کے میدان میں 43 اور حیدرآباد کو 62ویں نمبر تک پہنچا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کراچی ہی نہیں پورے سندھ کے عوام کو ہم پیغام دے رہے ہیں اور سب کو جاگنا ہوگا ورنہ ہماری نئی نسل تباہ ہو جائے گی، اور بھارتی ایجنڈا یہ ہی تو ہے کہ وہ ہمیں تعلیم اور ترقی کے میدان میں پیچھے رکھے۔ انہوں نے کہا سکھر میں گزشتہ رات جو ہمارے قافلے پر پتھراؤ ہوا، ہم نے اس کا کوئی مقدمہ درج نہیں کرایا ہے بلکہ سرکار نے خود مقدمہ درج کیا ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر پتھراؤ کرنے والے گمراہ ہیں، ان کو ہم سمجھائیں گے، ان کو گلے لگائیں گے تاکہ وہ ہمارے موقف کو سمجھ سکیں۔ حکومت پنجاب نے ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے مطالبات تسلیم کر لیے ہیں، جس پر ڈاکٹروں نے 11 مئی کو نکالی جانے والی احتجاجی ریلی منسوخ کر دی ہے۔
हुकूमत और डॉक्टर तंजीम के नुमाइंदों के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात के बाद ग्रेड 17 और 18 के डॉक्टरों की तनख्वाहों में 10,000 रुपये और ग्रेड 19 और 20 के डॉक्टरों की तनख्वाहों में 5,000 रुपये इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। हुकूमत की जानिब से तनख्वाहों में इजाफे के बाद यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने 11 मई को निकाले जाने वाली एहतजाजी रैली मनसूख कर दी। और अब एक नज़र आलमी खबरों पर। अलकायदा के सरबराह डॉक्टर ऐमन अज़हवारी ने दाइश को शिद्दत पसंद और मुर्तद करार देते हुए कहा है कि इसके अक्सर पैरोकार अपने अकायद से भी मुकर जाते हैं। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक अपने एक ऑडियो पैगाम में ऐमन अज़हवारी का कहना था कि शाम को रूसी और मगरबी ताकतों से आज़ाद कराने के लिए हम सबको एक होना होगा। इत्तेहाद का मतलब ज़िंदगी जबकि अलहदगी का मतलब मौत है। उन्होंने एक बार फिर अलकायदा और दाइश के दरमियान नज़रियाती फ़र्क पर जोर देते हुए दौलत इस्लामिया इराक़ और शाम को शिद्दत पसंद और मुर्तद करार दिया और कहा कि दाइश के अक्सर पैरोकार अपने अकायद से भी मुकर जाते हैं। अलकायदा सरबराह ने शाम में अमन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर निगरानी होने वाले प्रोग्राम को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया, जबकि अल नसरा फ्रंट को सराहा जिसका शाम के सूबे अदलीब पर मुकम्मल कंट्रोल है। ऐमन अज़हवारी की ऑडियो रिकॉर्डिंग की मुसद्दिका ज़राए से तस्दीक नहीं हो सकी है, ताहम ये इनका जनवरी के बाद मंजर आम पर आने वाला पहला बयान है। मिस्र में मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके 8 पुलिस एहलकारों को हलाक कर दिया है। हुकाम का कहना है कि पुलिस एहलकारों की हलाकत का वाक़या मिस्र के दारुल हुकूमत कायरा के नवाह में पेश आया। मिस्री वज़ारत दाखिला के मुताबिक ट्रक पर सवार 4 मुसल्लह अफराद ने खुदकार हथियारों से पुलिस की गाड़ी पर गोलियां बरसाईं। मरने वालों में एक लेफ्टिनेंट और 7 पुलिस एहलकार शामिल हैं। हमले की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल कर ली। दाइश का कहना है कि हलाकतों के बाद हमने पुलिस के हथियार भी कब्जे में ले लिए। जंगजू तंजीम ने पुलिस की गोलियों से चलनी तस्वीर ऑनलाइन पर पोस्ट की हैं। उनका कहना है कि यह हमला मिस्र की जेलों में इस्लाम पसंद खवातीन को डालने के जवाब में लिया गया है। हिमाचल प्रदेश में बंदरों की हद से बढ़ती शरारतों के बाद रियासी हुकूमत ने मरकजी हुकूमत से बंदरों के खिलाफ एक्शन लेने की अपील की, जिसके बाद बंदरों को मूज़ी जानवर करार दे दिया गया है। भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश में रियासती हुकूमत ने बंदरों को मूज़ी जानवर करार दे दिया। बंदरों को मारने की मुहिम चलाई जाएगी। सड़कों पर घूमना, शहरियों को तंग करना, सामान चुराना, फसलों को नुकसान पहुंचाना और घरों में घुसकर चीज़ों की तोड़ फोड़ करना। हिमाचल प्रदेश में बंदरों ने लोगों के नाक में दम कर दिया। बंदरों की हद से बढ़ती शरारतों के बाद रियासी हुकूमत ने मरकजी हुकूमत से बंदरों के खिलाफ एक्शन लेने की अपील की, जिसके बाद बंदरों को मूज़ी जानवर करार दे दिया गया। हिमाचल प्रदेश में अब बंदरों को मारने की मुहिम चलाई जाएगी। और अब पेश है एंटरटेनमेंट न्यूज़। अदाकारा हुमैरा अरशद ने अपने शौहर अदाकार अहमद भट्ट से खुला के लिए एक बार फिर फैमिली कोर्ट से रजू कर लिया है। गुलकारा हुमैरा अरशद ने फैमिली कोर्ट में अदाकार अहमद भट्ट से खुला की दरख्वास्त दायर कर दी, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि शौहर अहमद भट्ट के साथ अब इनके मामलात मज़ीद ख़राब हो चुके हैं। बारहाना मेहनत समाजत के बावजूद शौहर लड़ाई झगड़े से बाज नहीं आते। पहले भी बच्चे की खातिर तमाम इख्तलाफात को पसे पुष्ट डालकर ताल्लुकात बेहतर बनाने और जुल्म सह कर भी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश की, लेकिन अब रोज़ रोज़ के लड़ाई झगड़े की वजह से शौहर के साथ रहना मुहाल हो गया है और इन झगड़ों की वजह से वो शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हो चुकी हैं। गुलकारा का कहना था कि मैं अलहदगी के हसूल के लिए अपना हक मुहिम भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। अदालत अहमद भट्ट से तलाक की डिग्री जारी करे। अदालत ने गुलकारा हुमैरा अरशद की दरख्वास्त मंजूर करते हुए 10 मई को फ्रीकैन को तलब कर लिया है। और अब पेश हैं खेलों की खबरें। नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर में जारी फिटनेस कैंप में खिलाड़ी टेस्ट लेने वाली टीम से परेशान हैं। क्रिकेटर्स का मौक़िफ़ है कि टीम मनपसंद प्लेयर्स पर मेहरबान हो रही है।
نیشنل کرکٹ اکیڈمی لاہور میں قومی کرکٹ ٹیم کے لیے لگے فٹنس کیمپ میں نیا تنازعہ کھڑا ہو گیا۔ پی سی بی ٹرینر گرانٹ لیوڈن کی سربراہی میں ٹیم کی منمانیوں کے باعث کھلاڑی ٹیسٹ لینے والی ٹیم سے پریشان ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ون ڈے کپتان اظہر علی اور فاسٹ باؤلر وہاب ریاض سمیت 5 کھلاڑیوں کے ساتھ فٹنس کیمپ میں نرمی برتی جا رہی ہے، جبکہ ٹیم دیگر کھلاڑیوں کے ساتھ سختی سے پیش آ رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق کھلاڑیوں نے گرانٹ لیوڈن کی جانبداری کی شکایت پی سی بی سے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ نیشنل کرکٹ اکیڈمی لاہور میں جاری قومی کھلاڑیوں کے لیے لگائے گئے فٹنس کیمپ کے دوسرے روز بھی کھلاڑیوں کے ٹیسٹ لیے جا رہے ہیں۔ ماہر نفسیات اور ماہر غذا بھی پلیئر کو خصوصی لیکچر دیں گے۔ ٹیسٹ کپتان مصباح الحق نے عمرے کی ادائیگی سے واپس آ کر کیمپ جوائن کر لیا ہے۔ فٹنس ٹیسٹ نہ دینے والوں میں شاہد افریدی، محمد حفیظ، حارث سہیل اور عماد وسیم انفٹ کرکٹرز کی لسٹ میں شامل ہیں، جبکہ شاہد افریدی نے خود کو انفٹ قرار دیتے ہوئے فٹنس ٹیسٹ دینے سے انکار کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق شاہد افریدی سمیت فٹنس ثابت نہ کرنے والے تمام کرکٹرز کا سینٹرل کنٹریکٹ ختم کر دیا جائے گا۔ اب پیش ہے موسم کی صورتحال۔ محکمہ موسمیات نے رواں ماہ سخت گرمی کی پیشگوئی کے ساتھ بارش کی بھی نوید سنا دی۔ ملک کے مختلف حصوں میں ہیٹ اسٹروک کا بھی خدشہ ظاہر کر دیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں درجہ حرارت مزید بڑھے گا، جبکہ اگلے 2 سے 3 روز میں گرد آلود ہوائیں چلنے اور بعض مقامات پر بارش کا امکان بھی ہے، جس کے بعد عارضی طور پر ٹیمپریچر کم تو ضرور ہوگا، مگر مئی کا مہینہ گرمی عروج پر ہی رہے گی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ درجہ حرارت بڑھنے اور ہوا کے دباؤ کے باعث ملک کے اکثر علاقوں میں ہیٹ اسٹروک کا خدشہ ہے۔ لوگ مکمل احتیاط برتیں، سروں کو کپڑے سے ڈھانپ کر باہر نکلیں اور غیر ضروری گھر سے باہر جانے سے پرہیز کریں۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم شدید گرم اور خشک رہے گا۔ آج رات کشمیر، فاٹا، اسلام آباد، مالاکنڈ، ہزارہ، پشاور، مردان، راولپنڈی، سرگودا، گجرانوالہ، لاہور، فیصل آباد، کوئٹہ اور یوب ڈویژن میں بعض مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش، جبکہ جنوبی پنجاب، ملتان، ڈی جی خان، بہاولپور ڈویژن، میرپور خاص اور حیدرآباد ڈویژن میں گرد آلود ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم شدید گرم اور خشک رہا، تاہم سرگودا، یوب ڈویژن میں فاٹا میں 1-2 مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش پارا چنار 30 میٹر ریکارڈ کی گئی۔ گزشتہ روز سب سے زیادہ درجہ حرارت سبی میں 47 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ہر خبر تک رسائی کے لیے دیکھتے رہیے رسائی نیوز۔ اللہ حافظ۔